سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الدرس الثامن، اوپر بے شک لکھنا چاہیں تو لکھ دیں اس کو کہ یہ المعرفۃ والنکرۃ، معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے ہے. پہلا جملہ المشتری لدیک اقلام. المشتری، نوٹ کریں المشتری کیا چیز ہے. پہلے تو یہ بتائیں یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ بنا کہاں سے المشتری؟ الف لام کو، یعنی یہ کیا چیز ہے اس میں المشتری؟ دیکھیں یہ فعل تھا اشترا، مضارع تھا یشتری. اس سے اسم الفاعل بنتا ہے مشتری. تو یہ مشتری جو ہے یہ بیسیکلی اسم فاعل ہے، خرید و فروخت کے معنی میں آتا ہے. تو مشتری بائر ہوگا، بیچنے والا. اسم الفاعل ہے المشتری. المشتری معرفہ ہے نکرہ ہے؟ المشتری معرفہ، معرفہ ہے. اور معرفہ کی وہ جو 7 قسمیں ہم نے لکھی تھی ان میں سے کہاں ہے یہ فال کرتا ہے؟ یہ الف لام والا ہے. اقلام کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ اقلام یہ نکرہ ہوگا. اقلام نکرہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں آپ کو پراپر تنوین نظر آ رہی ہے. لدئی ظرف ہے کا مضاف الیہ ہے. تو یہ کون سے اسم ہوئے پھر دونوں؟ لدئی ظرف بھی اسم ہوتا ہے نا، اور کا مضاف الیہ اور کا پراپر ناؤن ہے. کا معرفہ ہے آپ کا، تو لدئی کیا ہوگا؟ وہ بھی معرفہ. لدئی بھی معرفہ. گویا کہ المشتری معرفہ، لدئی معرفہ، کا معرفہ، اور اقلام یہ نکرہ ہے. جی جواب بھی آپ پڑھیں جواب سے. صاحب المحلی، صاحب المحلی. ہاں صاحب المحلی. صاحب المحلی دیکھیے یہ کیا چیز ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اور المحلی یہ معرفہ ہوا تو صاحب بھی معرفہ. صاحب المحلی یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، یہ معرفہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی معرفہ ہوگا. صاحب المحل کیا کہہ رہا ہے جی؟ وہ کہہ رہا ہے نعم لدینا اقلام حبرن و اقلام جافتن. اقلام حبرن کہتے ہیں انک پین کو، اور اقلام جافتن کہتے ہیں بال پوائنٹ کو. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں یہ اقلام، یہ جو ہے سمجھ اقلام جافتن ہے. نوٹ کریں جی. لدئی اور نا یہ ظرف اور مضاف الیہ. تو اسم کون سے ہوئے؟ معرفہ نکرہ؟ معرفہ. معرفہ دونوں. اقلام حبرن یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہیں. تو کون سے اسم ہے یہ؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ یہ بھی اقلام کون سا اسم ہوگا؟ معرفہ یا نکرہ؟ اقلام نکرہ ہے. نکرہ ہے کیوں؟ حبرن کی جب وجہ، کیونکہ حبرن مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے. حبرن نکرہ ہے تو اقلام بھی نکرہ ہو گئے. اور پھر اقلام جافتن، یہ دونوں ویسے ہی نکرہ، دونوں الگ الگ اسم میں نعت منوط کے طور پر آئے ہوئے ہیں تو دونوں نکرہ ہیں. المشتری اعطنی ذاک یشیر الی قلم. قلم. اعطنی ذاک. اعطی ویسے بائی دا وے کیا چیز ہے؟ اگر ہم جملے کو انالائز کریں تو آتی فعل و امرن ہے. اعطا یؤتی سے آتی فعل و امرن ہے. نون وقایا کا ہے، یا متکلم مفعول بہ ہے اس کا، اور انت فاعلن. ٹھیک ہے. یا متکلم کیا چیز ہے یہاں پر؟ اسم کی پہچان کے اعتبار سے معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ. اور ذاکا، ذاکا از ایکچولی ذالکا، یہ بھی مفعول بہ نمبر 2 بنے گا. یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ اسم اشارہ جتنے بھی ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. یشیر الی قلم،
قلمن کیا ہے؟ قلمن نکرہ ہے، اور یشیرو کیا چیز ہے؟ فعل مضارع. ماضی کیا ہوگا؟ اشارہ. اشارہ یشیرو، 4 لیٹر جب فعل بنتا ہے تب یو کے ساتھ آتا ہے. اشارہ یشیرو، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابھی تھوڑے ٹائم کے بعد. اس سے مصدر بنتا ہے مشیرن. تو اشارہ یشیرو مشیرن، اسم فاعل بنتا ہے مشیرن. تو المشتری معرفہ، اعطنی میں یا متکلم معرفہ، ذا کا معرفہ، اور قلمن جو ہے یہ نکرہ ہے. صاحب المحل ھذا، صاحبو کیا ہے؟ معرفہ نکرہ معرفہ. المحل وہ بھی معرفہ. ھذا، ھذا بھی معرفہ، کیونکہ اسم اشارہ سارے جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. المشتری لا الذي فوقه الذی فوقہ، المشتری معرفہ، لا حرف نفی ہے. الذی کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم موصولہ ہے، اور اسم موصولہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں. فوق ظرف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، تو ہو معرفہ ہے نکرہ ہے. فوقہ وہ بھی معرفہ. منصور پڑھیں. ھذا، جی پھر یہ تو سیم جملہ ہو گیا نا. جواب پڑھیں. وَأَعْطِنِي قَلَمَ رَصَاصٍ، آتی پھر امر ہے، نون وقایہ کا ہے، یا متکلم مفعول بہ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، یہ یا متکلم کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ پروناؤن ہے. معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ. اور کلمہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ یہ مفعول بہ نمبر 2 ہے. ویسے معرفہ ہے. کیسے معرفہ ہے؟ قلم رصاصن مضاف مضاف الیہ ہے نا، تو رصاصن تو نکرہ ہے، تو پھر کلمہ کیا ہوگا؟ کلمہ بھی نکرہ ہوگا، کیونکہ رصاصن کا مضاف، یہ مضاف بن رہا ہے نا. قلم رصاص جو ہے یہ لیڈ پینسل کو کہتے ہیں، لیڈ پینسل. صاحب المحلی ھذا قلم رصاصن، ھذا قلم رصاصن. ھذا کیا ہے؟ ھذا یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے. قلم رصاصن مضاف الیہ، اور رصاصن نکرہ ہے تو قلم بھی نکرہ ہے. رصاصن نکرہ ہے تو قلم بھی نکرہ ہوگا. آتینی دفترن، دفترن نوٹ بک کو کہتے ہیں. گیو می دا نوٹ بک، گیو می اے نوٹ بک، اے نوٹ بک. جی آتے امر ہے، یا متکلم کیا ہے؟ یا متکلم یہ مضاف الیہ معرفہ ہے. مضاف الیہ نہیں ہے، مفعول بہ ہے. مفعول بہ ہے اور معرفہ ہے. دفترن کیا ہے؟ اگرچہ یہ بھی مفعول بہ، لیکن یہ نکرہ ہے یہاں پر. الدفاتر انواع مختلفۃ. الدفاتر کیا ہے؟ معرفہ نکرہ؟ معرفہ. انواع نکرہ مختلفۃ. نکرہ. آگے پڑھیں. ای نوع تريد، ای نوع، اس نے کہا نا کہ مجھے نوٹ بک چاہیے، تو اس نے کہا نوٹ بک کی تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو تمہیں وچ ڈو یو وانٹ. ای نوع، مضاف مضاف الیہ. نوع نکرہ ہے تو ایا کیا ہوگا؟ یہ بھی نکرہ ہے. تریدو فعل مضارع ہے، اسم ہے ہی نہیں وہ. تریدو فعل مضارع ہے. اب ذرا اگر جملے کی کنسٹرکشن میں بات کروں تو الدفاتر انواع مختلفۃ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ فعلیہ؟ اسمیہ. تو الدفاتر کیا ہوگا؟ الدفاتر اس میں مبتدا ہے، اور انواع خبر ہے، اور مختلفۃ نعت ہے. یہ نعت اس کی. اريد دفترا ذا ورق مستر على غلافه خريطة العالم الاسلامی. اريد فعل مضارع، انا فاعل ہے. دفترا مفعول به ہے، نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. ذا ورق، ورق بھی نکرہ ہے. مستر نکرہ. علی غلافی، غلافی کیا ہے؟ غلاف ہی. اب بتائیں غلافی کیا ہے؟ معرفہ ہی، یہ بھی معرفہ ہے. خریطۃ العالمی میں خریطۃ کیا ہے؟ معرفہ. اور العالمی
یہ بھی معرفہ، اور الاسلامی یہ بھی معرفہ الف لام کی وجہ سے نا. تو ارید دفترن، اس نے کہا آئی نیڈ اے نوٹ بک ذا ورقن مسترن، لائن نوٹ بک. ورقن مسترن کہتے ہیں وہ صفحہ جس جو لائنوں والا ہو. علی غلافہ خریطۃ العالمی الاسلامی، جس پر اسلامک ورلڈ کا میپ بنا ہوا ہو، وہ والا چاہیے. اترید شیئا آخر، شیئا کیا چیز ہے؟ نکرہ. اس کی نعت ہے آخرہ، لیکن آخرہ نعت ہے اس کی نہیں، ممنوع من الصرف ہے یہ نا، اسی لیے آخرن نہیں آیا. تو یہ پراپر ڈکلائن نہیں کرتا، اس لیے آخرن آخرہ اسی طریقے سے آئے. ظاہر نعت اس کی ہے شیئن کی، تو ہم اس کو بھی نکرہ ہی ٹریٹ کریں گے. المشتری لا، صاحب المحل آخری جملہ پڑھے. صاحب المحل ینادبنہ، ینادبنہ، یا ولد، جی ینادبنہ یا ولد. ابن کیا ہوگا سر؟ ابنہ، یہ نکرہ ہوگا. ابنہ ہو معرفہ ہے، تو ابنہ بھی معرفہ ہوگا. ابنہ جو ہے یہ ینادی کا مفعول بہ ہے، منصوب تو یہ اس لیے آیا ہے، اور یہ مضاف ہے، لہذا ہوں کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. یا ولدو، ولدو کون سا اسم ہے جی؟ ولد یہ معرفہ، یہ معرفہ ہے. کیوں؟ منادہ ہے یا کی وجہ سے. یا جب آپ کہتے ہیں نا یا رجلو یا ولدو، تو بیسیکلی آپ نے اس کو آواز دے کے معرفہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. اگرچہ وہ اگر اکیلا ولدن ہوتا تو نکرہ تھا، رجلن ہوتا تو نکرہ تھا، لیکن جب آپ نے کہا یا ولدو تو، اور اس میں کہیں آگے آئے گا، ہم جب بلاغت میں کچھ پڑھیں گے، تو اگر سمجھنے والا یہ سمجھ نہیں رہا کہ کس کو بلایا جا رہا ہے تو یہ نکرہ ہی رہے گا. جیسے کسی اندھے کو اگر آپ پکاریں یا ولدو یا رجلو تو وہ نکرہ رہے گا بھی. لیکن جب میں آپ کو بلا رہا ہوں نا کہ او بچے، تو بچہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو نارمل رول ہم یہی پڑھیں گے کہ یا کے ساتھ جو اسم آئے گا وہ معرفہ ہوگا. وہ اسپیشل کنڈیشن ہو جائے گی نا اس کی. دا حاضل اشیاء و فی کیسن، کیسن بریف کیس کو کہتے ہیں، بیگ کو نا. تو وہ امر ہے، حاضی مفعول بہ ہے. مفعول بہ اسم ہوتا ہے، تو یہ کون سا اسم ہے؟ نکرہ معرفہ، معرفہ. الاشیاء، الاشیاء یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ ہے. فی کیسن، کیسن کون سا اسم ہے؟ کیسن نکرہ ہوگا. نکرہ. للمشتری تلمیذ انت، یعنی آر یو اے اسٹوڈنٹ، التلمیذ انت. المشتری معرفہ ہے، تلمیذ کیا ہے؟ تلمیذ یہ بھی معرفہ ہوگا انتا کی وجہ سے. تلمیذ ہے، نکرہ ہوگا، خبر ہے یہ تو انتا کی نا، خبر تو ون ورڈ ویسے ہی نکرہ ہوتی ہے. تلمیذ نکرہ ہے، انت البتہ معرفہ ہے، کیونکہ پروناؤن سارے معرفہ شمار ہوتے ہیں. المشتری نام. جی عزیر. صاحب المحل ما اسم کا. ہاں، مسمو کا. ما کون سا اسم ہوگا؟ ما بھی اسم استفہام ہے، ما نکرہ ہے لیکن اسم معرفہ ہے، اور کا بھی معرفہ ہے. اگلا بھی آپ پڑھ دیں. المشتری اسمی مالکن. اسمی مالکن. ونس اگین، اسمو کیا ہے؟ اسم معرفہ. یا متکلم معرفہ. مالکن نکرہ. معرفہ. اچھا، یہ تو پراپر نام. یہ پراپر ناؤن ہے، اس لیے اگرچہ یہ تنوین کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہ مالکن جو ہے یہ ایسے جیسے ہمارے نام ہے سب کے نا، تو مالکن جو ہے یہ معرفہ ہے. صاحب محلی. المحل فی ای مدرسۃ مدرستن تدرسو. فی ای مدرستن تدرسو، کس مدرسے میں تم پڑھتے ہو؟ مدرستن، فی ای جار مجرور ہے، اور ای مدرستن مضاف مضاف الیہ ہے. مدرستن کون سا اسم ہے؟ نکرہ. تو ای کون سا ہوگا پھر؟
ये भी नकरा। یہ بھی نکرہ. جی منصور پڑھو آگے. مالک فی مدرستی عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الثانویتی. ہاں الثانویتی کیوں آیا بھائی؟ ہم نے تا کیوں نہیں پڑھا اس کو؟ کیونکہ یہ مدرسہ کی نعت ہے اور مدرسہ فی کی وجہ سے مدرسہ تی ہو گیا، اس لیے یہ بھی الثانویتی آئے گا. جی مدرسہ تی معرفہ ہے نکرہ ہے؟ مدرستی معرفہ. معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ مضاف ہے عمرہ کا. عمرہ مجرور اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ممنوع من الصرف ناموں میں سے، یعنی ایکچولی اگر یہاں پہ فرض کریں ہم علی کا نام لکھتے تو ہم کہتے ہیں فی مدرسۃ علی، تو علی کی جگہ پہ جب ہم عمر لائے تو عمر کا نام تنوین بھی نہیں لیتا اور کسرہ بھی نہیں لیتا، اس لیے یہ عمرہ آیا. اور پھر عمر ابنی مضاف مضاف الیہ اور ابن الخطاب بھی پھر مضاف مضاف الیہ. الخطابی کیونکہ معرفہ ہے لہذا ابنی بھی معرفہ ہو گیا. رضی اللہ عنہ، ہو کون سا اپنا ہے؟ معرفہ. الثانویتی معرفہ. یسلم لہ الولد الاشیاء فی قیس. یسلم باب تفعیل سے فعل مضارع ہے. سلم یسلم. فاعل کہاں ہے اس کا؟ ولد. الولد فاعل ہے. اور لہو میں ہو کون سا اسم ہے؟ معرفہ نکرہ؟ ہو معرفہ. معرفہ. اور الولد الولد یہ بھی اس طرح معرفہ ہے. یہ بھی معرفہ ہے ال کی وجہ سے. اور الاشیاء الاشیاء یہ بھی آل کی الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے. فی کیسن میں کیسن کیسن نکرہ ہوگا. کیسن نکرہ ہوگا. یسلم فعل مضارع ہے، لہو جار مجرور ہے، الولد فاعل ہے، الاشیاء مفعول بہ ہے، فی قیسن جار مجرور ہے. وَيَدْفَعُ مَالِكٌ قیمتہا وَيَخْرُجُ. وَيَدْفَعُ مَالِكٌ قیمتہا، مالک نے قیمت ادا کی، وَيَخْرُجُ اور چلا گیا. یدفع مالکن، یدفع کیا چیز ہے؟ یدفع یہ فعل مضارع ہے. یہ فعل مضارع ہے. دفع یدفع باب فتح سے. فاعل مالکن. مالکن. مالکن نکرہ ہے معرفہ ہے؟ مالکن یہ معرفہ. معرفہ ہے. قیمتا، قیمتا نکرہ ہے معرفہ ہے؟ یہ معرفہ ہوگا. یہ معرفہ ہے ہا کی وجہ سے. اور ہا ہاں معرفہ. ہا بھی معرفہ ہے پروناؤن ہونے کی وجہ سے. پروناؤن ہونے کی وجہ سے. یخرجو کا فاعل ہے ہوا، تو ہوا بھی معرفہ ہوگا. یدفع کا فاعل ویسی مالکن تھا. جی اپنا عزیر. صاحب المحل یا مالک تعالی. یا مالکو، تعالی. مالکو کیا ہوگا؟ کون سا اسم ہوگا؟ مالک اسم منادہ ہے. اسم المنادہ کی وجہ سے بھی یہ معرفہ ہے، اور یہ ویسے بھی ڈیفینٹ ناؤن ہونے کی وجہ سے بھی معرفہ ہے. ادروائز بھی یہ معرفہ ہی تھا نا. تال امر ہے، انتا اس کا فاعل ہوگا تو انتا بھی معرفہ ہوگا. هذه لوحة جميلة تحوي آیات تحوی آیات و احادیث. یہ بھی ممنوع من الصرف ہے اس لیے تنوین نہیں لیتا. جی حاضی کیا ہے؟ هذه معرفہ ہے. حاضی معرفہ ہے. لوحۃ لوحة نکرہ، خبر بھی ہے اور نکرہ ہے. اور جمیلۃ یہ بھی نکرہ ہے. یہ بھی نکرہ ہے اور یہ اس کی نعت ہے لوحۃ کی. تحوی، تحوی فعل مضارع ہے ہوا یحوی سے، اور اس میں ہیا فاعل ہے. ہیا سے مراد ہے لوحۃ.
ہیا نکرہ ہے، سوری ہیا معرفہ ہے، آیاتن نکرہ ہے، مفعول بہی ہے، مفعول بہی ہے، نوٹ کر لیں، مفعول بہی جب جمع مؤنث سالم کا جو نسب ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے آیاتن مفعول بہی ہے، وہ احادیث یہ بھی مفعول بہی ہے، یہ ممنوع من الصرف پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن احادیث ہے، منصوب ہے، حدیثن کی جمع احادیث، ہی ہدیۃ لک، ہی یا معرفہ معرفہ مبتدا ہے، ہدیۃ ہدیۃ لک، ہدیۃ نکرہ ہدیۃ خبر ہے، واحد نکرہ ہے، اور لکا میں کا معرفہ معرفہ ہے، لکا جار مجرور ہے اور کا معرفہ ہے اس میں، مالکن شکرن کون سا اسم ہے؟ نکرہ، ویسے شکرن یہاں پر مفعول مطلق ہے، یعنی ایکچولی یہ جملہ تھا انا اشکرو کا شکرن، تو شکرن مفعول مطلق ہے، نکرہ ہے یہاں پر، آگے پڑھیں، ما عندکم عندکم عندكم ينفد وما عند الله وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، بہت خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید کا یہ، ما الذی کے معنی میں آیا ہوا ہے، اسم الموصولہ ہے تو معرفہ ہے، عندکم ظرف مضاف الیہ ہیں، کم مضاف الیہ معرفہ ہے، لہذا عند بھی معرفہ ہو گیا، ینفد فعل مضارع ہے، پھر واو حرف عطفن ہے، ما پھر الذی کے معنی میں معرفہ ہے، عند پھر معرفہ ہے کیونکہ اللہ ہی اس کا مضاف الیہ ہے، وہ بھی معرفہ ہے، باقن باقن نکرہ ہے، اسم الفاعل ہے، اور یہ خود ویسے مرفوع حالت میں کھڑا ہوا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، باقن مرفوع ہے، بقا یبکی سے اسم فاعل بنتا ہے باقن، جو کہ ایکچولی تھا باقیون، یہ جب یا ڈراپ کیا ہم نے منقوص اسم میں تو یہ جاتی دفعہ اس کو ایک کمپنسیٹری کسرہ دے گیا، کیونکہ کوئی ریزن نہیں کھڑی ہوئی اس کے مجرور ہونے کی، نہ یہ مضاف الیہ ہے نہ یہ حرف جرن کے بعد آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی اوریجنل فارم میں کھڑا ہوا ہے، تو اوریجنل فارم میں اسم سب کے سب مرفوع ہوتے ہیں، اگر یہ الف لام کے ساتھ ہم لکھتے پھر ہم اس کو کہتے ہیں الباقی، جو کہ اصل میں الباقی یو ہے، لیکن یہ یو کے اوپر ضمہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا آپ کو، آپ کہتے ہیں الباقی۔ اسی طرح کے منقوص اسم ہے جیسے قاضٍ سے القاضی، ماضٍ سے الماضی، وادٍ سے الوادی، نادٍ سے النادی پکارنے والا، جوارٍ سے الجواری، تو یہ اس پیٹرن پہ آتے ہیں سارے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باقٍ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو اس کے پیچھے بھاگے جس نے ختم ہو جانا ہے، یا جو اس کے پیچھے بھاگے جس نے باقی رہنا ہے؟ جس نے باقی رہنا ہے، تو جس نے باقی رہنا ہے وہ کس کے پاس ہے؟ تو پھر کدھر جانا ہوگا؟ اپنا لنک کس کے ساتھ اسٹیبلش کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی کے پیچھے بھی بھاگیں گے، کوئی اور آئیڈیل اگر آپ کا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ آئیڈیل ختم ہو جائے گا، اس کے مقدر میں فنا لکھ دی گئی ہے۔ تو فانی کے پیچھے بھاگنے کا نہیں، آپ نے سمجھا تھا کہ یہ پانی کا بلبلہ ہے، آپ پہنچے وہ بلبلہ تھا، ختم ہو گیا، ہوا نکلی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کا مطلوب نہیں ہے، اس کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہہ دیا
کہ ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی بودے ہیں وہ طالب بھی اور مطلوب بھی. دیکھیں طالب کون ہے؟ آپ طالب علم ہے نا، علم سیکھنے والے. تو طالب ہم ہیں، چاہنے والے، طلب کرنے والا. طالب یہ اسم الفاعل ہے نا. طلب کرنے والا، اور یہ اسم المفعول ہے نا. وہ چیز جو طلب کی جا رہی ہے وہ مطلوب ہو کے رہے گا. طالب ہوں میں، انا. مطلوب ہے دنیا. ٹھیک، اس نے یہ فانی ہے کہا ینفض، یہ ختم ہو جائے گی. تو جس کا مطلوب یہ ہوئی اس کے لیے کہا کہ ضعف الطالب والمطلوب. طالب اور مطلوب دونوں ہی بڑے بودے ہیں پھر. اور یہ تو میں ہی ہوں، اس سے تو اگرچہ ختم ہو جانا ہے، لیکن جو چیز مطلوب ہے وہ اللہ ہے، اس نے ختم نہیں ہونا ہے. یہ باقن ہے، یہ باقی ہے، اس نے باقی رہنا ہے. تو جس کا یہ مطلوب ہو گیا وہ گویا کہ طالب بھی ایک قسم کا امر ہو جائے گا. تو یہ ہمارے نوٹ کرنے کی بات ہے کہ میرا مطلوب یہ ہے یا میرا مطلوب یہ ہے. اور جس میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے اصل میں یہ کورس لکھتے وقت میرا تاثر یہی ہے کہ 1 پیج پہ پورا قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور 1 پیج پہ پوری سیرت رسول کھلی ہوئی تھی، اور میں بڑا ضعف قسم کا آدمی تھا، فانی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا. میں بائیں ہاتھ پہ کھڑا ہوا تھا ان کے، اور ان کے ذہن میں یہ سلیبس لکھتے وقت، یہ کورس ڈیزائن کرتے وقت یہ تھا کہ اس کو یہاں سے اٹھانا ہے کیونکہ یہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جنہوں نے ختم ہو جانا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ تھکیں گے بھی صحیح اور خواری بھی کاٹیں گے اور ناکام رہ جائیں گے. لہذا اس کو یہاں سے اٹھانا ہے بائیں سائڈ سے، اور ان 2 سے گزارتے ہوئے اس کو دائیں طرف لانا ہے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے. یہ کامیاب ہوگا کب؟ جب اس کا مطلوب اللہ بن جائے گا، جب اس کا مقصود اللہ بن جائے گا. اس پورے کورس کا مطلوب اور مقصود بھی اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے اصل مالک کو، اپنے اصل مطلوب کو پہچانے. اس لیے کہ باقی چیزیں تو ضعف الطالب والمطلوب بہت ہی بودی ہیں، بہت ہی کمزور ہیں. فانی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس نے باقی رہنا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق اسٹیبلش کریں تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز امر ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم بھی. اس لیے یعنی یہ ہیپ ہیزرلی یہ آیت نہیں آ گئی بیچ میں، یہ بڑے سوچ سمجھ کر یہ آیت بیچ میں دی گئی تاکہ آپ کی تربیت ہو کہ فانی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما عندکم ینفض، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. انسان کے پاس یاد رکھیے سب سے جو قیمتی چیز ہے نا وہ وقت ہے. وقت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں. یعنی یہ ہم جملہ پڑھیں ٹائم از منی، ٹائم از منی، یہ ہم کہتے رہتے ہیں، ہم نے کبھی اس کا احساس نہیں کیا کہ وقت سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں میرے پاس. آپ کے پاس آپ کو ایک شخص آفر دے کہ 5 منٹ بعد تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے. 1 سال زندگی بڑھوانا چاہتے ہو یا 10 کروڑ روپیہ لینا چاہتے ہو؟ 10 کروڑ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، پتہ چلے پکڑتے پکڑتے 5 منٹ پورے ہو گئے، ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم ہو گئی کہانی. یہ ٹائم بھی ینفدو ہے، یہ بھی ختم ہونے والا ہے. کبھی پرانی تصویریں دیکھیں اگر، جیسے یہ بچے 2 پیچھے بیٹھے ہوئے، کچھ سال ایسے لگتا ہے جیسے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہم بھی انہی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر وقت نے وہ وقت دکھایا کہ ہماری داڑیاں نکلیں، پھر نکلی تو پہلے سیاہ تھی، پھر آج یہ صورتحال ہے کہ ان میں ایک بار بھی سیاہ نظر نہیں آتا.
تو انسان کے اپنے اندر بھی الارمز لگے ہوئے ہیں، جنریٹ ہو رہے ہیں، وہ اس کو میسیج دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب ٹائم از فنشنگ، وقت ختم ہو رہا ہے تمہارا، اور وہی بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. لہذا فانی کو چاہیے کہ وہ باقی کے سائے میں آئے تو اس کو بھی کوئی امر نصیب ہو جائے گا. لہذا ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. آئیے آگے پڑھیں نیکسٹ جملہ کس کا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رواہ الشیخان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. المسلم کون سا اسم ہے؟ معرفہ، مبتدا ہے یہ، من اس کی خبر ہے، من اسم الموصولہ ہے. کون سا اسم ہے پھر؟ اسم الموصولہ ہے. الذی جیسے آتا ہے اس طرح کہ یہ بھی آیا، من بھی، یہ معرفہ ہے. سلم فعل ہے، المسلمون فاعل ہے اس کا. المسلمون معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. من لسانی جار مجرور ہے، اور لسانی ہی مضاف مضاف الیہ ہے، تو لسانی کون سا اسم ہو گئے؟ معرفہ. پھر اسی طریقے سے ید ہی، یہ بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہیں. رواہ الشیخان، روا فعل ہے، ہو مفعول بہ ہے، ہو بھی معرفہ ہے، اور الشیخان معرفہ ہے. ویسے بائی دا وے الشیخان اس جملے میں ہے کیا؟ رواہ الشیخان پورا جملہ ہے نا. روا یروی فعل ہے، ہو مفعول بہ ہے، تو الشیخان کیا ہوگا؟ فاعل ہے، مفعول ہے، مفعول مطلق ہے، کیا چیز ہے یہ؟ الشیخان جو ہے یہ فاعل ہے، فاعل ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے. از الشیخان مرفوع، مرفوع ہے، مرفوع ہے بالالف. لأنہ، کیوں الف کے ساتھ مرفوع ہے؟ لأنہ المثنى، یہ دو کے لیے آیا نا، یعنی الشیخ تھا تو دو شیخ کہنے ہوں تو الشیخان. یہ دو شیخ کون تھے ویسے؟ رواہ الشیخان جو کہا گیا تو یہ دو شیخ کون تھے؟ ہاں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک شیخ یہ، ایک شیخ یہ، تو دو شیخ جب ملے تو الشیخان کہا گیا. رواہ الشیخان، یعنی امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اس حدیث کو روایت فرمایا. الحمدللہ یہ لیسن اپنی تکمیل کو پہنچ گیا.